20 سیکنڈ میں مجھے بتائیں ملاقات پہ آپ کو اعتراض ہے یا نہیں؟ میں پھر منیب سے ذرا ایسی میں 2 باتیں ضرور کروں گا. ایک بات شاید یہ نہیں پتا ان ججز کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے. بریال صاحب سے نہیں, قاضی فائز صاحب سے بھی ہو چکی ہے. جس دن لیٹر گیا اس دن شام کو ملاقات ہوئی ہے, مجھے جو اطلاع مل رہی ہے, اور یہ بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں. دوسری بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے اکیلے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اکیلے یہ فیصلہ نہیں کیا. کل جو 2.25 گھنٹے کی فل کورٹ, اس کا اعلامیہ کدھر ہے؟ دیکھیں اعلامیہ میں اور آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اعلامیہ جاری کرے. ٹرانسپیرنسی کی کتنے سالوں سے باتیں کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنٹ تو رہنا پڑے گا نا. لیکن ٹرانسپیرنسی صرف اپنے مخالفوں کے لیے نہیں ہوتی, ٹرانسپیرنسی اپنے لیے بھی. اب میری عرض سن لینا, اس ملاقات کے بعد جو میسج انہوں نے بھیجا, اٹ مینز کہ پوری سپریم کورٹ نے یہ کنسنسس ڈیولپ کر کے کہ چیف ایگزیکٹو کو آن بورڈ لینا ہے, پھر انہوں نے بھیجا. اور اس ملاقات میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ از آلسو پارٹ آف دیٹ میٹنگ. سو اس طرح نہیں کیا گیا کہ انڈر دا کارپٹ رکھ کے اور کنسنی میں یہ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا. یہ مطلب جس طرح بھی سوچ سمجھ جو اس ملاقات کے بعد دیکھیں نا, ساتھ چلتے جائے نا, اس ملاقات کے بعد فل کورٹ میٹنگ پھر ہوئی ہے, تمام ججز نے شرکت کی ہے. اور تھینکس گاڈ, جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں گروپنگ سے قطع نظر تمام ججز نے شرکت کی ہے, پہلی میں بھی اور آج میں بھی. This is good news. Absolutely, I agree with you. لیکن منیب, ملاقات کی کس سے؟ دیکھیں اگر یہ لا منسٹر صاحب یہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو میرا خیال تھا کہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے حکومت نے ہی کچھ کرنا ہوگا, کوئی کمیشن بنانا ہوگا. بٹ لا منسٹر کی بات سن کے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دودھ دی راکھی بلے نو بٹھاتا ہے, یعنی آپ اس حکومت کو کہہ رہے ہیں جو مانتی نہیں ہے ان کمپلینٹس کو کہ یہ ٹھیک ہے یا ان کی ٹائمنگ ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں ٹی او آر میں یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو اگر یہ ثابت نہ کر سکیں. ڈو یو تھنک دس واز اے گڈ آئیڈیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے میرے جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اٹس مائی اوپینین ایکچولی, کہ دیکھیے اگر ملاقات ہونی ہی تھی اور اگر جج صاحبان نے کنسنسس استعمال کیا کہ یہ ملاقات ہونی تھی, کچھ کسی کو بہت اعتراض ہو سکتا ہے میرے اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر, لیکن اگر دیکھا جائے تو الزام تو بڑا اسپیسیفک ہے نا, الزامات تو اسپیسیفک ہیں اور وہ کوئی متعدد اداروں کے بارے میں نہیں, ایک اسپیسیفک ایک ادارے اور اس کے آپریٹیوز کے حوالے سے ہے. اب ظاہری بات ہے وہ بھی ایک منظم ادارہ ہے, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ملاقات کرنی ہی تھی تو ایز اے جسچر آف گڈ ول ڈی جی آئی بھی جاتے پرائم منسٹر کے ساتھ. اور ظاہری بات ہے کیونکہ کنسرن جو سارا ہے گھوم پھر کے 6 ججز کا, وہ کسی محکمہ زراعت یا محکمہ آبپاشی یا کسی اور کے حوالے سے تو نہیں ہے, 3-4 محکمے تو نہیں ہے, اوور آل ایک ادارے کے حوالے سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بصد احترام جو ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب شہباز شریف صاحب, ظاہری بات ہے رپورٹنگ لائن بے شک جو آئی ایس آئی کی ہے, ڈی جی آئی کی ہے, وہ ان کو ہے اگر آن پیپر دیکھا جائے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کتنی زیادہ طاقت یا اتھارٹی انجوائے کرتے ہیں ہمارے ملک میں وزرائے اعظم ان معاملات کے اندر. اب میرے نزدیک تو یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے ابھی بنا نہیں, ابھی ٹی او آرز آئے نہیں, بٹ آئی فیل اٹس اے نان اسٹارٹر. وائی ڈو آئی سے اٹ؟ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو جو اس کے اندر الزامات ہیں وہ بڑے بلیک اینڈ وائٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اسپیسیفک انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے. میرے نزدیک جو بنیادی آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے, ہاں یہ ضرور میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے. اگر کیا ہی اچھا ہو کہ چیف جسٹس صاحب ان کو اس تمام معاملے کو اپنے سامنے رکھیں, اپنے پاس رکھیں, چیف جو جج صاحبان ہیں ان سے بے شک اس کو ان کیمرہ کر دیں, کم از کم ایٹ لیسٹ ججز سارے بیٹھے ہوں, سپریم کورٹ پورے ججز بیٹھیں, یہ جج صاحبان ان کو اپنے اسپیسیفک انسیڈنٹس بتائیں, ایویڈنس پرووائڈ کریں, اور وہ ایویڈنس اکٹھا کر کے یہ گورنمنٹ کو دیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ڈی جی آئی بھی اسی میکنزم کا اس ملک کا حصہ ہے, ان کو دیا جائے کہ جناب یہ شکایات ہے اور یہ ایویڈنس ہے, ڈی جی آئی بھی آن بورڈ. لیکن منیب اس میں یہ سوال اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ایک جج ان الزامات کو ثابت کیسے کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کاشف صاحب, یہ تو ایک پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو جج صاحبان ہیں کیونکہ انہوں نے الیج کر دیا ہے, انہوں نے الزام لگا دیا ہے, یا انہوں نے یہ تمام چیزیں کوٹ کر دی ہیں, اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے
کہ ہم ان کی بات کو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی ایویڈنس کے منسلب کر لیں. میں پرسپشن کی بات نہیں کر رہا. پرسپشن تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی شاید یہ کم ہے, ابھی اس سے زیادہ حالات خراب ہیں. میں تو جو پرسپشن کی بات ہے, وٹ وی ٹینڈ ٹو ہیئر, اور جو ہمیں چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں, وہ تو اور ہے نا. لیکن اگر ہارڈ کور ایویڈنس کے اوپر اگر آئیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جج صاحبان بس انہوں نے کہہ دیا اور ہم مان لیں. کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا. میں نان سٹارٹر کیوں کہہ رہا ہوں کمیشن آف انکوائری کو, کیونکہ اس پہ سوال ختم نہیں ہوں گے. اس کے اندر ایک جتنے مرضی قابل احترام جج فارمر آ جائیں, TOR کیبنٹ بنا دے, وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ابھی اور بلے اور دودھ کی مثال جو دی گئی, ابھی تو کچھ ہوا نہیں, تو ہمارے کنسرنز یا آپ کے سوال جائز ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایگزیکٹو برانچ کیسے کر سکتی ہے, جبکہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ الزام ہے کہ وہ بینیفیشری ہے اس تمام تر مینجمنٹ کی, وہ بینیفیشری ہے ان تمام تر حالات کے. تو لیکن میں آپ سے اس بات پر بھی منیب اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے اختیار سویلینز کا ایک حد تک ہی ہوتا, لیکن اپنی زبان پر اختیار ساروں کو ہے. اور اب میں تو یہ جو پریس کانفرنس سنی لا منسٹر کی, اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ یہ لوگ ملنے گئے تھے وزیر اعظم سے. ان کا تو مائنڈ یہ ہے جو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں دیا ہے, پہلی بات. دوسرا, جیسے میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ بینیفیشری تو اس ساری پروسیس کا شہباز شریف صاحب ہیں, اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہی بینیفیشری ہے نا ساری پولیٹیکل جو بھی اس وقت گیم چل رہی ہے پاکستان میں.